بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا کوئی ایسی صورت بھی ہے کہ جس میں زنا کرنا جائز ہو؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر ہاتھ میں موبائل ہے، چاہے وہ بچی ہو بچہ ہو، اور جس کے ہاتھ میں آج کل موبائل آ گیا اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو اپنے جذبات پہ قابو رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب پھر جب جذبات پہ قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر وہ راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ ہم یہ کام بھی کر لیں اور ہمارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے۔ تو اس لیے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا کہ ہم گناہ کر سکتے ہیں، زنا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، فرمایا زانی مرد اور زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اور آگے سنیے، اللہ پاک نے آگے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، کوڑے مارنے کے دوران تمہیں ان پہ ترس نہیں آنا چاہیے ہے، یہ اللہ کے دین میں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فعل بد سے منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس نے چونکہ کام ایسا کیا ہے، یہ ترس کے قابل نہیں ہے، اب ان کو پوری گنتی کے 100 کوڑے مارو، کیونکہ اللہ پاک نے خود بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ کہ بے شک وہ تو کھلی فحاشی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، کہ بے شک وہ لوگ جو برائی کو، فحاشی کو پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان پر لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے۔ تو اس لیے زنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ یہ جو کوشش کرتے ہیں کہ جناب بس کسی طرح سے جو ہے نا زنا کرنے کا کوئی راستہ نکال آئے، تو کوئی گنجائش نہیں ہے، زنا کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے۔ ایک شخص آپ علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، حاضر اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے اجازت دیجئے۔ آپ نے فرمایا کس چیز کی؟ اس نے کہا زنا کرنے کی۔ تو صحابہ کرام بڑے جذبات میں آ گئے، صحابہ کرام نے جلال میں آ کر تلواریں نکالی اور صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ہمیں حکم دیجئے کہ ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ آپ کے سامنے ایسی بات کرتا اور زنا کرنے کی اجازت چاہ رہا ہے؟ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو روکا اور آپ علیہ السلام نے اس کو پیار سے سمجھایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے برداشت کرو گے؟ اس نے کہا میں تو قتل کر دوں گا، میں تو مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ فرمایا کہ جیسے تمہارے جذبات ہیں یہی جذبات ہر انسان کے ہیں، ہر مسلمان کے۔ تو آپ یہ مت سوچئے کہ ہم آج کسی کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں بھی بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ جس طرح آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ کوئی میرے گھر کو تار تار کرے، میرے گھر کو برباد کرے، ایسے ہی ہر بندہ یہی خواہش رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر عزت، جان، مال، خون سب حرام ہے، سب حرام ہے۔ کیوں؟ وہ مومن ہے اور اس کی ہر چیز حرمت والی ہے، عزت والی ہے۔ اب آگے سنیے، ہمارے وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تھوڑا توجہ کیجئے گا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے اور وہ اقرار کرتی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میرے اوپر حد جاری فرمائیں کہ مجھ سے زنا ہو چکا ہے۔ تو اس نے اقرار کیا اور اس نے کہا کہ میں اسی زنا کے حمل سے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ بچے کو جنم دینے کے بعد آنا۔ اب دیکھیے نا میرے محبوب علیہ السلام نے کیسا بہترین فیصلہ فرمایا ہے کہ عورت اگر کنواری مرد کنوارا زنا کرے تو ان کی سزا کیا ہے؟ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ لیکن اگر یہ شادی شدہ ہوں، مرد بھی اور عورت بھی، یا ان میں سے کوئی ایک شادی شدہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، یعنی ان کو پتھر مار مار کے ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہ چونکہ عورت حاملہ تھی
تو اب اس کو اگر سنسار کیا جاتا، چونکہ یہ شادی شدہ تھی پہلے سے، تو پھر وہ جو حمل تھا اس کا کیا قصور تھا؟ میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ بچے کو جنم دو، بچے کو جنم دینے کے بعد آنا۔ اب وہ 1 سال کے بعد جب وہ اس نے بچے کو جنم دیا، بچے کو جنم دینے کے بعد اس کو کپڑے میں لپیٹا، کپڑے میں لپیٹ کے پھر آئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ علیہ السلام مجھے پاک فرما دیجئے، میرے اوپر حد جاری فرما دیجئے، یہ ہے خوف خدا۔ حالانکہ 1 سال وہ عورت وطن چھوڑ سکتی تھی، کہیں بھی جا سکتی تھی کہ میری جان بچ جائے، لیکن ایک خوف خدا تھا۔ وہ خوف خدا کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ مجھے دنیا کے اندر جو سزا ملنی ہے وہ مل جائے، لیکن میں جب رب کی بارگاہ میں جاؤں تو میں پاکیزہ ہو کے جاؤں۔ خدا کے لیے تھوڑا سا سوچیں، غور کریں۔ آج اگر اسلامی نظام نہیں ہے کہ کوئی کوڑے مارنے والا نہیں ہے، کوئی سنسار کرنے والا نہیں، تو بس کھلی چھوٹ مل گئی، انسانیت ہی ختم ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی حیا ختم ہو جائے اس کو پھر جو چاہے وہ کرے، کیونکہ اس کا ایمان ہی ختم ہو چکا ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے، جس کی حیا ختم ہوگی اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اب جب وہ عورت اس حال میں آئی ہے خوف خدا رکھتے ہوئے کہ میں پاک ہو جاؤں، آپ علیہ السلام نے دیکھا، توجہ کیجئے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیسا فیصلہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی اس بچے کو لے جاؤ، اور جب یہ کھانا کھانے لگ جائے تو دوبارہ آنا۔ دیکھیے یہ کریمی ہے، یہ صفت رحیمی ہے میرے آقا علیہ السلام کی، کہ اگر اس عورت کو اب سنسار کیا جاتا ہے تو یہ بچے کو دودھ کون پلائے گا، بچے کی پرورش کون کرے گا، بچہ ماں کی ممتا سے محروم ہو جائے گا۔ وہ عورت چلی گئی، بچے کو اس نے پالا پوسا، بچہ کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، حتیٰ کہ جب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جس کو چبا رہا تھا، روٹی کو کھا رہا تھا۔ تب اس عورت نے پھر آ کے عرض کی کہ حضور یہ دیکھیے یہ اب اس قابل ہو چکا ہے کہ یہ دودھ کے بغیر کھانا کھا سکتا ہے، زندگی یہ گزار لے گا، اب مجھے پاک فرما دیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق اس کو سزا دی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی دلیری کے ساتھ جہنم کے اوپر پیش کر رہا ہے، وہ بڑی دلیری کے ساتھ خدا کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ بڑی جرت کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہا ہے۔ زنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو زنا سے بچائیے، نکاح کی طرف آئیے، نکاح آسان ہے، نکاح کی طرف آئیے، نکاح آسان ہے، صرف اس میں 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، حق مہر ہے، ایجاب و قبول ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ زنا سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی وبا سے